تاریخ اسلام کا یہ عظیم باب ہے کہ جس باب نے آ کر کھلنے کے بعد ایسی ایک تاریخ رقم کی ہے کہ کفر آج تک سوچ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہوا کیوں تھا۔ تاریخ اسلام کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان جب مکہ مکرمہ میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ کرام جوک در جوک آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے۔ ہر اسلام قبول کرنے والے کو تکلیف پہنچائی جاتی، اذیت دی جاتی۔ اگر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی مبارک زندگی دیکھ لی جائے تو اس مبارک زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کبھی رسول کائنات کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی کندھوں پہ اوجڑی ڈال دی جاتی، اور کبھی شیب ابی طالب میں جا کر اس گھاٹی کے اندر 3 سال تک کا عرصہ گزارنا، جس میں سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا، جس میں مکمل طور پہ تعلقات کو منقطع کر دیا گیا تھا، کوئی وہاں جانے والا نہیں تھا، کوئی رزق کی فراوانی وہاں دینے والا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی وہیں پہ رزق پہنچانے والا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہاں پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حکم ہوا کہ اب ہجرت مدینہ ہو جائے، اب مدینہ طیبہ کا سفر ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا، مولا کائنات کو بستر پہ لٹایا، مدینہ طیبہ کا سفر جاری فرمایا۔ پھر وہاں پہ جا کے مدینہ طیبہ میں ریاست مدینہ کا قیام کیا، اور مسلمانوں کے درمیان جو مہاجرین تھے، جو انصار وہاں کے مدینہ کے لوگ تھے، دونوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ پھر ریاست مدینہ کا نظام چلا۔ پھر دشمنان اسلام کے خلاف کبھی بدر کے میدان میں اترتے تھے، کبھی احد کے میدان میں اترتے تھے، کبھی خندق کے میدان میں اترتے تھے، کبھی غزوہ تبوک میں اترتے تھے، اور رومیوں کے خلاف کبھی آتے تھے، کبھی قریش مکہ کے خلاف، کبھی یہودیوں کے خلاف خیبر کے میدان میں اترتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ کی جانب رخ فرمایا، اور ان کی ہمیشہ کی طرح کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے اور ان کے جو عہد شکنی کے معاملات تھے ان کی وجہ سے یہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں نے پھر مکہ کا رخ کیا، اور مکہ مکرمہ میں 20 رمضان المبارک کو ورود ہوا، اور اتنے خوبصورت انداز میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں، جس مکہ کے اندر رسول کائنات کو اذیت دی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر واعظ فرماتے ہیں تو ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اگر کوئی رسول کائنات کا نام لینے والا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ بلال حبشی آہد کی صدائیں لگاتے ہیں تو عرب کی سرزمین پر لٹا دیا جاتا ہے، ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں، کبھی کسی طرح اذیت دی جاتی ہے، کبھی کسی طرح اذیت دی جاتی ہے۔ آج وہی مکہ ہے جس مکہ کی گلی میں آقا کائنات فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، اور آ کر کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ جس نے مجھے اذیت دی ہے آج اس کو سزا دی جائے گی، بلکہ رسول کائنات نے واضح اعلان فرما دیا، عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور فرمایا کہ آج جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی پناہ ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتا ہے، اس کو بھی پناہ ہے، حرم مقدس کے اندر آ جاتا ہے، اس کو بھی پناہ ہے۔ اور رسول کائنات نے عام معافی کا جب اعلان کر دیا تو یہ پیغام دے دیا، یہ رسول اعظم ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے، اپنے بدلے اور انتقام لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اسلام کا پرچم جو ریاست مدینہ کی شکل میں مدینہ میں بلند کیا تھا آج کعبے کی چھت پہ بھی بلند کیا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی جن کو مکہ کی گلیوں میں اذیت دی جاتی تھی آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، جو تکلیف دینے والے تھے، اذیت پہنچانے والے تھے، مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ سارے کے سارے نیچے کھڑے ہیں۔ بلال حبشی کو چھت پہ کھڑا کر کے کہا ہے اب بلال حبشی کھڑے ہو کر اذان دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مکہ میں اذان دی ہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے دی ہے، میں طائف میں اذان دی ہے، مکہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دی ہے، میں نے مدینہ میں اذان دی ہے، بدر میں اذان دی ہے، احد میں اذان دی ہے، خندق کی وادی میں نے اذان دی ہے، یہاں تک کہ ہر مقام پہ اذان دیتا رہا ہوں، کعبے کی جانب رخ کرتا رہا ہوں، اب کہاں رخ کروں؟ حکم ہوتا ہے آج کعبے کی جانب رخ کر لو، آج کعبے کی جانب رخ کر کے اذان دینا شروع کرو۔ تو یہ وہ دن برکت والا دن ہے جس کو 20 رمضان المبارک کا دن کہا جاتا ہے، یہ فتح مکہ کا عظیم دن ہے۔ اس دن کو مسلمانوں کو چاہیے پورے اہتمام کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، اہتمام اس انداز میں کریں
پتہ چلے کہ یہ کفر کے خلاف یہ ایک بہت بڑی جو ان کی سازشیں تھیں ان کا خاتمہ یہاں پہ ہو جاتا ہے، مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ جس مکہ کے اندر مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں، آج اسی مکہ کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہو چکا ہے۔ شعور